أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا، پھر اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، اور دنیا میں ہمارا بھیجنا وہ امتحان کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ، فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کس لیے؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، انسان کی آزمائش مقصود ہے۔ ہم سب امتحان کے اندر ہیں۔ اور پھر میرے محترم دوستو، چونکہ امتحان ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے بہت ساری ایسی چیزیں جن کی طرف انسان کا دل چاہتا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شیطان ہے نا، یہ جب رائند درگار ہوا، اللہ نے اس کو مردود کیا، تو شیطان کو تو پتہ تھا کہ بھئی میں اس انسان کی وجہ سے جو میرے سارے نمبر گئے، پتہ نہیں کہاں سے جا کے کہاں گرا، وہ اس انسان کی وجہ سے گرا۔ تو اس نے اللہ کے سامنے یہ بات کہی کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اے اللہ، جو دنیا کے اوپر زمین پر جو کچھ تو نے پیدا کیا ہے نا، یہ میں انسان کے لیے مزین کروں گا۔ اچھا، پھر اس میں سے جو چیز حرام ہے نا، جو اللہ کی نافرمانی کا سبب ہے، اسی کو یہ مزین کرتا ہے انسان کے لیے۔ کیوں؟ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تاکہ میں اس تمام لوگوں کو کیا کروں؟ گمراہ کروں۔ تو دنیا کے اندر اللہ نے دنیا کو پھیلایا۔ پھر میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کس کا کتنا وقت ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ پکی بات ہے کہ کل من علیہا فان، زمین کے اوپر جو کچھ ہے، صرف انسان نہیں، انسان بھی ہے، جنات بھی ہے، حتیٰ کہ یہ آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، یہ سب کچھ فانی ہے، کوئی چیز نہیں رہے گی۔ یہ پہاڑ جو ہے نا، روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، اسی طریقے سے زمین دوسری زمین سے تبدیل کر دی جائے گی، سب کچھ کو فنا ہے۔ ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے، ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ انسان ہے، ہم سے پہلے اس دنیا میں بہت سارے تھے اور چل رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، اب تک چل رہا ہے، جب تک اللہ چاہیں گے انسان ہے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں پر پیدا کیوں کیا؟ تو پیدا اس لیے کیا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون،
فرمایا کیا لوگوں نے یہ گمان کیا کہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ آزماتے ہیں. آزمانے کے لیے ایک چیز کیا ہے؟ فرمایا ان لکل امۃ فتنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، آزمائش کی چیز ہوتی ہے. وفتنۃ امتی المال. میری امت کا فتنہ مال ہے. مال کے ذریعے سے اللہ انسان کو آزماتے ہیں. ایک تو حلال مال ہے، ایک حرام ہے. اب حرام انسان کو شیطان مزین کرتا ہے، اور اس کے اندر انسان کو اصل میں یہ جو شیطان ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر. فرمایا شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے. ڈراتا ہے کہ دیکھو غربت آ جائے گی، کچھ نہیں رہے گا، کیا کرو. ایک طرف شیطان ہے نا، شیطان یہاں ڈرا رہا ہے کہ بھئی غربت سے، اور دوسری طرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا رہے ہیں. وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقے کا خوف نہیں ہے. قسم کھائی جاتی ہے تاکید کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکیداً کہہ رہے ہیں کہ مجھے فقر و فاقے کا تم پر خوف نہیں ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر زیادہ اعتماد ہے، یا وہ جو شیطان جس سے ڈرا رہا ہے اس پہ ہم زیادہ لگے ہوئے ہیں؟ اگر ہمارے دلوں کے اندر خوف ختم ہو جائے فقر و فاقے کا، تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں. آج ایک انسان ہے، وہ رشوت کیوں لیتا ہے؟ رشوت حرام ہے. رشوت کیوں لیتا ہے؟ اسی لیے لیتا ہے نا کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ فقر و فاقہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرے بچوں پر فقر و فاقہ آ جائے. اپنی تنخواہ بھی لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حرام بھی کماتا ہے. حرام کی ہر جگہ مختلف صورتیں ہیں کمائیوں کی. کیوں کرتا ہے؟ اپنی تنخواہ پر صبر کیوں نہیں کرتا؟ کس لیے؟ کہ کہیں فقر و فاقے سے اس کو شیطان ڈراتا ہے. اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، یہ حرام کی بہت ساری، مال کے اعتبار سے حرام کی بہت ساری صورتیں ہیں. اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ فقر و فاقے کا خوف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی قسم مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقے کا خوف نہیں، ولیکن اخشى علیکم، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم. فرمایا دنیا تمہارے اوپر ایسے پھیلا دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر پھیلائی گئی، یعنی دنیا بہت ہو جائے. اب بھی آپ خود سوچیں، جتنا زمانہ گزرتا جا رہا ہے نا، ساری کی ساری چیزیں زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں. جو ہمارے یہ عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں، ان سے پوچھیں کہ بھئی کپڑے کتنے ہوتے تھے اس زمانے میں اور اب کتنے ہوتے ہیں. کھانے کی جتنی صورتیں اس وقت ہے اس وقت تھی. اسی طریقے سے مکانات جیسے اب ہے ایسے پہلے تھے نہیں. اس سب میں زیادتی آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر ایک سے آپ پوچھیں نا تو ہر ایک دل میں کہہ رہا ہو بڑی مہنگائی آ گئی ہے، بڑا وہ ہو گیا ہے، یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا. ہمیں ڈراتا ہے شیطان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہے اس بات کا کہ یہ دنیا تمہارے اوپر ایسے پھیلا دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر پھیلائی گئی. پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا. پھر تم دنیا کے اندر ایسی رغبت کرنے لگو، دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مقابلے کرنے لگو جیسے تم سے پہلے لوگوں نے کیے. آج ہم سب اس میں لگے ہوئے ہیں.
ہے نا، کوئی کس کے ساتھ مقابلے میں، کوئی کس کے ساتھ. اور دنیا کی جو چیزیں ہیں اس میں مقابلے کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. موت تک انسان پڑھائی میں لگا رہتا ہے، زیادہ کرنے میں لگا رہتا ہے، اور پتہ نہیں اس کے اندر کیا کچھ کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے اور سمجھتا بھی نہیں ہے. یعنی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بیٹے نہیں پوتوں کے لیے کما رہے ہیں، کہ پھر ان کا کیا ہوگا. یعنی ہمارے ذہن میں وہ اللہ نکل گئے ہیں. بھئی جو اللہ ہمارا رازق ہے وہی اللہ ان کا بھی رازق ہے، جو اللہ ہمارا مالک ہے وہ ان کا بھی مالک ہے، جو اللہ ہمارا خالق ہے ان کا بھی خالق ہے. اور جس طریقے سے ہمیں اپنی اولاد اور اپنے بچے، اپنے پوتے، یہ سب پیارے ہیں اور اس کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، میرے محترم دوستو، یہ سب اللہ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں. اپنی آخرت بنانا، ہماری آخرت نہ بگڑ جائے، ہم ان چیزوں کے اندر لگ کے، ان چیزوں کے اندر لگ کے وہ جو ہمارا رب ہمارا امتحان لے رہا ہے وہاں ہم فیل نہ ہو جائیں. اس کی تلافی باقی کسی چیز سے نہیں ہو سکتی. ایک آدمی ہے وہ مثال کے طور دنیا کے اندر لگتا ہے اور اس کی دنیا کے اندر لگنے کی وجہ سے اس سے دین اور دین کے تقاضے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس نے مثال کے طور جو ہے وہ 20 سال 30 سال خوب کمایا نا، بہت پیسے جمع کیے، بہت سارے مکانات بنائے، سب کچھ کیا. اب جو کچھ کیا ہے نا یہ سب کچھ یہ اللہ کو واپس دے دے کہ اللہ جو میں نے کمایا ہے سب واپس دے رہا، لیکن یہ جو میری زندگی کے 20-30 سال ہے نا یہ مجھے واپس کر دے. تو میرے محترم دوستو 20-30 سال تو دوسری بات ہے، ایک دن نہیں، ایک منٹ بھی واپس نہیں مل سکتا. یہ انسان کی زندگی مال سے زیادہ قیمتی ہے. ہم سب کی زندگی مال سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ نے ہماری زندگی کی قسم کھائی، والعصر، انسان کی عمر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں. اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک حدیث میں آتا ہے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ ایک زمانے میں ایسے تھے کہ یعنی 200 درہم کا جوڑا پہنا کرتے تھے، اور جس راستے سے گزرتے تھے وہ ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ مصعب ابن عمیر گزرے ہیں. اچھا، پھر اسلام لائے اور دین کے لیے قربانیاں کی، اور کرتے 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 جو کوئی مال تھا وہ سب ختم ہو گیا. وہاں جو ہے وہ دین میں لگنے کی وجہ سے مال ختم ہوتا تھا، اور ہمارے دین میں لگنے کی وجہ سے اور زیادہ ہو جاتا ہے. تو خود سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں. اچھا، اب یہ اس کی ایسی حالت ہوئی کہ اس کے جسم پر صرف ایک جوڑا، ایک کپڑا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پرانا زمانہ یاد کیا، اب کا زمانہ یاد کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارا اس دن کیا حال ہوگا جس دن تم صبح ایک جوڑے میں کرو گے، شام دوسرے جوڑے میں، یعنی کپڑے بہت زیادہ ہو جائیں گے. اور جب کھانے کے لیے بیٹھو گے ایک قسم کا کھانا سامنے رکھا جائے گا اور دوسری قسم کا اٹھایا جائے گا، یعنی دسترخوان پر بہت ساری قسموں کے کھانے ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ تم اپنے گھروں پر ایسے پردے لگاؤ گے جیسے بیت اللہ پر پردے لگائے جاتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس زمانے میں موجود ہیں. اب صحابہ نے جب یہ بات سنی نا تو وہ بڑے خوش ہوئے، نیت بھی ان کی ٹھیک تھی
انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑا اچھا زمانہ ہوگا، جب ہمارے پاس اتنا زیادہ سب کچھ ہوگا تو ہمیں کمانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور ہم اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہوں گے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے نہیں، یہ جو آج کا دن ہے یہ اس دن سے بہتر ہے۔ آج کا دن کون سا تھا؟ اس دن کچھ بھی نہیں تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر فرما رہے ہیں اس دن سے جو جس میں ابھی ہم ہیں۔ تو اصل دنیا نہیں، دنیا کا مال و متاع نہیں، دنیا کی چیزیں نہیں، اصل تو آخرت ہے اور آخرت والے اعمال ہے، اور آخرت کے یعنی اپنی آخرت کو بنانا یہ ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا۔ یہ جو تبلیغ کی محنت ہے یہ بھی اسی کی محنت ہے، اور صحابہ بھی فرماتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو دنیا سے آخرت کی طرف موڑیں، مخلوق سے خالق کی طرف موڑیں، مال سے اعمال کی طرف موڑیں، بندوں کی بندگی سے نکال کر رب العباد، بندوں کے جو رب ہے اس کی بندگی کی طرف موڑیں۔ تو میرے محترم دوستو، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے، اور یہ ہے کہ آخرت کس سے بنتی ہے، یہ جیسے ہمیں یہ پتہ ہے کہ دنیا جیسے کس سے بنتی ہے، اس طریقے سے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آخرت کیسے بنتی ہے۔ صحابہ نے اپنی آخرت کیسے بنائی تھی؟ صحابہ کی محنت ایمان اور یقین کی محنت تھی، اپنی ذات پر بھی کرتے تھے، اپنی اولاد پر بھی کرتے تھے، اپنی مستورات پر بھی کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں نا کہ بھئی ہر گھر کے اندر تعلیم کے حلقے ہو، وہ اسی بات کے لیے ہے کہ آخر ہمارے اولاد کا ذہن کیسے بنے گا، مستورات کا ذہن کیسے بنے گا، اور جب نہیں بنے گا تو وہی مستورات ہماری اولاد کا ذہن بھی وہ اسی طرح کی بنائے گی جس طرح جیسے اس کا اپنا ذہن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں۔ بچے کی فطرت کے اندر ہم اپنے محلے میں گشت کر رہے تھے، ایک دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بچہ نکلا، ہم نے کہا ابو گھر پہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہے۔ ہم نے کہا اچھا ان کو بلاؤ۔ اب بچہ گیا اندر نا، تھوڑی دیر کے بعد باہر ہے، انہوں نے کہا ابو نہیں ہے۔ جھوٹ کس نے سکھایا؟ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو ایک جھوٹ نہیں ہے، پتہ نہیں جتنے یہ جو اولاد بڑے ہو کر جو کچھ کرتی ہے نا وہ سب ابتدا میں ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ صحابہ کے اندر یہ بات تھی کہ صحابہ کی تربیت یعنی اپنی جیسے ان کو اپنی فکر ہوتی تھی، اپنی اولاد کی بھی فکر ہوتی تھی، اپنی مستورات کی بھی ہوتی تھی۔ ہم فضائل اعمال کی روزانہ تعلیم کرتے ہیں، اس میں ایک باب ہے عورتوں کا دینی جذبہ، ایک باب ہے بچوں کا دینی جذبہ۔ وہاں دینی جذبہ بچوں کا کیسے بن رہا تھا، ہمارا کیوں نہیں بن رہا، ہمارے بچوں کا کیوں نہیں بن رہا، عورتوں کا کیسے بن رہا تھا، ہماری عورتوں کا کیوں نہیں بن رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں صرف مسجدوں کے اندر دین کے تذکرے نہیں تھے، مسجدوں کے اندر بھی دین کے تذکرے تھے، بازاروں کے اندر بھی دین کے تذکرے تھے، گھروں کے اندر بھی دین کے تذکرے تھے۔ جہاں جو بھی بیٹھتا تھا وہ اللہ کی دین کی بات کرتا تھا، جس چیز کی بات چلتی تھی وہ دل میں اترتی تھی۔ آج اللہ معاف کرے ہمارے یعنی گھر تو گھر رہے، بازار تو بازار رہے، ہمارے مسجدوں کے اندر بھی دنیا کے تذکرے ہیں۔
ہم مسجدوں کے اندر بھی بیٹھ کے دنیا اور دنیا کے تذکرے اور دنیا سے ہونا، فلاں نے اتنا کمایا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، نتیجہ کیا ہے؟ ہر آدمی کا رخ دوسری طرف. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. شیطان نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مزین کیا، سونے کو، چاندی کو، روپے کو، پیسے کو، گھروں کو، اس طریقے سے اچھی اچھی گاڑیوں کو، اس طریقے سے اچھے مکانات کو، اور جائیداد کو، اور روپے اور پیسے کو. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم سب اس کے اندر ایسے گھسے کہ اپنی آخرت سے غافل ہو گئے. یعنی بات یہاں تک پہنچی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، فرمایا نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ میری یاد، اللہ کو یاد کرنے کے لیے. اگر آج ایک آدمی نماز پڑھے اور نماز کے اندر دینی خیالات لائے، مثال کے طور جو ہے نا وہ چلے کا اور سے روزے کا اور اس کو کس کو تیار کرنا ہے، کیسے یہ بھی غلط ہے. نماز کے اندر اللہ ہونے چاہیے. میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور رب کے سامنے کھڑا ہوں تو اب رب ہونے چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے. اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میری طرف متوجہ ہیں. شیطان ہے وہ کیا کہتے ہیں، عربی کا ایک مقولہ ہے المرء یقیس علی نفسہ، کہتے ہیں انسان اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، کہتے ہیں جیسے میں ہوں ویسے سب ہیں. تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ایک وقت میں ایک آدمی کی طرف متوجہ ہو سکتا ہوں، بہت ساروں کی طرف نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ ایسے نہیں ہے، اللہ ایسے نہیں ہے. اللہ ایک ہی وقت میں، یہ جو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ نہیں بلکہ ساری کی ساری دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے یہ سب اللہ کے سامنے کیا ہے؟ ایسے ہے جیسے ایک آدمی کی طرف متوجہ. ایک آدمی کی طرف جیسے توجہ آسان ہے، ایسی ساری دنیا کے سارے لوگوں کی طرف آسان ہے. ایک آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہے، اس کے بعد سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ کیا مطلب؟ سر ہے سجدے میں، زمین پر آدمی اپنے سر کو زمین پہ رکھتا ہے. سب سے قیمتی چیز پیشانی، دماغ زمین پر ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرا برتر رب سب سارے کے سارے عیبوں سے پاک ہے. اب ہو بھی تو صحیح نا، نماز بھی پڑھے تو یہ ہو نا کہ بھی میرا سر رحمان کے قدموں میں ہے، اور میں اپنے اللہ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ تیری ذات سب عیبوں سے پاک. اللہ نے ہم سب پر جو عجم ہے ہم سب پر بڑا احسان کیا کہ اللہ نے یہ نماز کے اندر کا جو سبق ہے نا وہ ایک ہی طرح کا بنایا. مثال کے طور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت کے اندر ہر سجدے میں ایک ہی قسم کا ذکر ہے. اسی طریقے سے ہر رکوع میں ایک ہی قسم کے سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں ہم. یعنی بالکل ایک ہی طرح کا سبق ہے، ایک ہی قسم کی تحیات ہیں. ایسے نہیں ہے کہ پہلے قاعدے میں ایک طرح کی ہے، دوسرے قاعدے میں دوسری طرح کی ہے. یہ کس لیے ہے کہ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے تاکہ ہمیں اس کا ترجمہ آسان ہو، یاد کرنا آسان ہو. لیکن کیا کہیں، ہم سے اتنی غفلت ہے اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے ترجموں کو سیکھ لیں اور جب پڑھیں تو اس کو سوچیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ اس نماز سے ہمارے مسائل، اللہ کے ساتھ انسان کا قرب. آپ بہت سارے وظائف کریں، جتنے بھی قسم کے وظائف کریں، جتنا اللہ سے تعلق نماز کے ذریعے سے ہو سکتا ہے نا اتنا کسی بھی چیز سے نہیں ہو سکتا. ہمارے اندر جو ہے نا وہ وظائف کا تو بڑا زور ہے اور بہت سارا وہ کرتے ہیں، لیکن نماز کو ویسے ہی ٹرکا دیتے ہیں. نماز اللہ نے اتاری ہی اسی بات کے لیے ہے کہ المصلی یناجی ربہ، فرمایا نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے.
یہ کیسی باتیں ہیں جس میں اللہ ہی نہیں ہے؟ نہیں، اس نمازوں پر محنت کی ضرورت ہے. اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے. یاد رکھیں، اگر ہماری نمازیں درست ہو جائے نا، یہ جو نماز صحیح ہوگی، یہ نماز ہمارے ہر قسم کے سارے مسائل کو اللہ سے حل کرا دے گی. اور ان نمازوں کو اپنے اولاد کو بھی سکھانا ہے، ان کی بھی تربیت کرنی ہے. آج تو اللہ معاف کرے، اولاد کے ذہن میں بھی ہم اپنی بڑائی بٹھاتے ہیں. میں نے تمہارے لیے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا. اولاد کے ذہن میں ہم اللہ نہیں بٹھاتے ہیں. کوئی کام ہم مثال کے طور ہم نے بچے کے لیے کیا کیا، اس طرف نہیں متوجہ کرتے کہ دیکھو اللہ نے ہمارے لیے یوں کیا، اللہ نے ہمارے لیے یوں کیا. اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو. اللہ نے ہمارے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں، نہ ہم کسی کے اپنے اولاد کے سامنے نہیں بیان کرتے، اور کے سامنے کیا کریں گے؟ ان کی توجہ اللہ کی طرف نہیں کرتے. جو آدمی مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ جو اللہ کے غیر سے امیدیں باندھے گا وہ جگہ جگہ ٹوکرے کھائے گا. آج جو ہم ایک نہیں پتہ نہیں کتنے جگہوں پر ٹوکرے کھا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو ایک در ہے وہ ہم سے چھوٹا. جہاں ہے وہاں ہم نہیں جاتے، اور جہاں نہیں ہے وہاں جانے سے فائدہ نہیں. اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ ہونا. اللہ نے قرآن پاک کے اندر ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا. بھئی ایوب علیہ السلام، ان کو بیماری لگی، ربی انی مسنی الضر، ایسی بیماری لگی کہ سب نے چھوڑ دیا، سب دور ہو گئے، سب گھن کرنے لگے. اب انہوں نے کیا کہا؟ ربی انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بیماری لگی ہے. اپنی عاجزی اللہ کے سامنے بیان کی. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو میرے اوپر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ کی بڑائی بیان کی. اللہ فرماتے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی پریشانی کو، ان کی بیماری کو دور کر دیا. اب آپ خود سوچیں، ہم مانتے ہیں کہ قرآن پاک قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اللہ نے ہمارے لیے کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ جیسے ایوب علیہ السلام پر بیماری آئی ہے، تمہاری اوپر بھی بیماری آئی ہے. جیسے ایوب علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے تھے، تم میری طرف متوجہ ہونا. میں نے جیسے ان کی بیماری کو دور کیا، تمہاری بھی دور کر دوں گا. اچھا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، ایک طرف مچھلی کا پیٹ، ایک طرف سمندر کی گہرائی، اور تیسرا اندھیرا وہ رات کا. وہاں پر پکار رہے ہیں فنادی فی الظلمات، تاریکیوں کے اندر پکار رہے ہیں. آپ کو سوچے کتنی تاریکیاں، اور اس کے اندر اللہ کو پکار رہے ہیں. اللہ آسمانوں پر ان کی آواز کو سن رہے ہیں. اللہ غافل نہیں ہے. اور اللہ رب العزت کسی بھی، ہم تو سوتے ہیں نا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات سونا تو دوسری بات ہے، اونگ سے بھی پاک ہے. اللہ ہر ٹائم پر ہر بندے کی طرف متوجہ ہے. بندہ اللہ کی طرف جتنے متوجہ ہوتا ہے، اللہ اس سے زیادہ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. پکارا اللہ کو. اب یہ کیا ہے؟ اب یہ جب مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی ہے، سمندر کی گہرائیوں کے اندر بھی ہے، رات کا بھی اندھیرا ہے، ہر طرف سے سب کچھ بند، ہر طرف سے حالات بگڑے ہوئے، موت کے سارے اسباب موجود، زندگی کا کوئی سبب موجود نہیں. انہوں نے کہا لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک، اور تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے.
ہمارے اوپر حالات آتے ہیں نا، ہم اللہ سے شکوے کرتے ہیں. نہیں میرے محترم دوستو، اپنی کمی کو بیان کریں اللہ کے سامنے، اور اللہ کی رحمت کو بیان کریں. اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنی عاجزی کو بیان کرنا. اے اللہ میرے مسائل تو ہی حل کرے گا. ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی. اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں تیری ساری نعمتوں کا جو تو نے میرے اوپر کی ہے، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اب اللہ نے کیا کیا؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فرمایا اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو جو ہے اس غم سے، اس پریشانی سے اور اس مصیبت سے، جہاں موت کے سارے اسباب تھے وہاں سے اللہ نے موت کے اسباب میں سے زندگی کے اسباب نکالے. اللہ نے زندگی دے دی. اب ہمارے لیے اللہ نے کیوں بیان کیا؟ اللہ نے آگے صاف بیان کیا. ہم ممکن ہے ہم سوچتے کہ وہ پیغمبر ہیں اور وہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی آتا ہے اور سب کچھ ہے، اور ہم تو ایسے ہی ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ مضارع ہے. کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اسی طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیتے رہیں گے، دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے. مضارع کے اندر حال اور استقبال دونوں کا معنی ہوتا ہے. دیتے بھی ہیں اور دیتے بھی رہیں گے. تو میرے محترم دوستو، اللہ ہمارے لیے، اب ہم خود سوچیں، ہم اللہ، یعنی عجیب سی بات ہے، ہماری غفلت کی انتہا ہے. آپ خود سوچیں، اللہ نے ہمارے لیے کتاب اتاری قرآن پاک. کیسے عجیب سی بات ہے، پوری زندگی گزرتی ہے، 60-70 سال کی انسان زندگی گزارتا ہے، ایک مرتبہ بھی قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھتا. ایک مرتبہ بھی اللہ نے مجھے قرآن بھیجا، کیوں بھیجا، کیا فرمایا، اللہ کیا چاہتے ہیں. آپ کتاب پڑھیں، اس کتاب کے مصنف سے آپ کو خود بخود تعلق پیدا ہوگا. آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، آپ کا اللہ سے تعلق پیدا ہوگا. اور قرآن تو دوسری بات ہے، ہم تو جو نماز کا ترجمہ ہے اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے. اس لیے میرے محترم دوستو، قرآن پاک کے اندر اللہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ بھئی بندہ میری طرف متوجہ ہو، مجھ سے مانگے. اچھا، زکریا علیہ السلام، ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کی اولاد نہیں تھی. اب اولاد نہیں تھی، اور دوسری بات ہے کہ عمر کتنی ہو گئی؟ رب انی وہن العظم منی. اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے نا تو اس کی ہڈیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ کمزور ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، فرمایا اللہم واقیتاً کواقیت الولید. اللہ میری ایسی حفاظت فرما جیسے تو بچے کی حفاظت کرتا ہے. بچہ ہے نا، دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ گرتا ہے اور اٹھتا ہے اور ٹھیک ٹھاک چلتا ہے. نہ اس کی ٹانگ ٹوٹتی ہے، نہ اس کے ہاتھ ٹوٹتے ہیں، نہ کچھ اور ہوتا ہے. بوڑھا بیچارہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ گرتا ہے، کہیں ہاتھ ٹوٹتا ہے، کہیں ٹانگ ٹوٹتی ہے، کہیں کیا مسئلہ ہے، کہیں کیا. تو بڑھاپے کے اندر انسان کی ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتی ہیں. تو یہ کہتے ہیں رب انی وہن العظم منی. اے اللہ میری تو ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الرأس شیبا. اور اے اللہ میرے جو بال ہیں نا، سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، ہے نا. داڑھی کے بال پہلے سفید ہوتے ہیں، سر کے آخر میں ہوتے ہیں. اللہ سر کے بال بھی گئے سفید ہو گئے. دوسری جگہ فرمایا اللہ میری جو بیوی ہے وہ بھی بانجھ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے میرے لیے اولاد کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن رب لا تذرنی فردا. اے اللہ تو مجھے اکیلے مت چھوڑنا. وانت خیر الوارثین. اللہ تو بہترین وارث.
کیا مطلب؟ اللہ میں دنیا کے اعتبار سے بالکل مایوس ہوں لیکن تیری ذات سے مایوس نہیں ہوں۔ آدمی جتنا یقین سے مانگتا ہے نا اسی کے اعتبار سے اللہ دیتے ہیں۔ آج ہمارا مانگنا کیا ہے؟ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ رب العزت غافل دل سے دعا کو قبول نہیں کرتا۔ آج ہمارا مانگنا کیا ہے؟ غافل دل کا مانگنا ہے۔ کس طریقے سے مانگنا ہے؟ ہم سب کے مخصوص الفاظ ہیں، ہم سب کے اللہ سے مانگنے کے مخصوص الفاظ ہیں، وہ رٹے رٹائے الفاظ، وہ رٹے رٹائے الفاظ کہتے ہیں، ہمارا دل ہماری دعا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یعنی زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، دل کہیں اور چل رہا ہوتا ہے۔ ایسی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ لیکن اگر ایک آدمی دل سے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور پورے یقین سے مانگے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ ہم سب کے مسائل کو حل کرنے پر قادر ہے، اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو مانگنے سے خوش ہوتی ہے۔ دنیا میں آپ کسی سے بھی مانگیں وہ اور ناراض ہوگا، اس کے ہاں آپ کی قیمت گر جائے گی، اللہ کے ہاں آپ کی قیمت بڑھ جائے گی۔ دنیا کے لوگوں کے سامنے آپ مانگیں گے آپ کی قیمت گئی، اللہ سے آپ مانگیں گے اللہ کے ہاں آپ کی قیمت اور آگے بڑھ گئی۔ تو اس اللہ سے کیوں نہ مانگا جائے؟ اللہ نے مانگنے کے لیے ہمیں نماز عطا فرمائی، اللہ نے مانگنے کے لیے ہمیں نوافل عطا فرمائے، اللہ نے مانگنے کے لیے ہمیں دعا کی قوت عطا فرمائی، قبولیت کا وعدہ کیا۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے مسلمان کو بڑا قدر والا بنایا۔ اللہ رب العزت کے ہاں مسلمان کی بڑی قدر ہے۔ تو اب ہم بھی مسلمان کی قدر کرنے والے ہوں، ہر مسلمان، یعنی ہماری زندگی کا یہ مقصد ہو کہ مجھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت میں ایک بات یہ ہوتی تھی کہ وہ نصح لکل مسلم، فرمایا تم ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے۔ اگر ہم نے یہ ایک چیز ہی اختیار کر لی نا، ہم سب کی زندگی میں چین سکون آ جائے گا۔ کیا؟ اب ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں، مثال کے طور ہم دکان کر رہے ہیں، ہم ملازمت کر رہے ہیں، ہم کھیتی باڑی کر رہے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ نصح لکل مسلم، ہماری نیت یہ ہو کہ بھئی مجھے ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے۔ ہر مسلمان قدر والا ہے، میں دکان کروں گا تاکہ میری دکان کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچے، اپنا نفع نہیں، اپنا نفع بھی پہنچے گا لیکن نیت اس کی کرنی ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ ملازمت اس لیے کرنی ہے کہ میری ملازمت کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ ہم نے اپنے فائدے کی نیت کر لی، مسلمان کے فائدے کی نیت نہیں۔ یہ جو معاملات ہیں نا، لین دین ہے، اس کو درست کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، افضلها لا الہ الا اللہ، فرمایا سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ، وادناها، اور سب سے کم کیا ہے؟ ایمان کا سب سے کم درجہ کیا ہے؟ فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ اب راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ بھئی اگر راستے میں کانٹا ہو تو اس کو ہٹا دو، اگر پتھر پڑا ہو تو اس کو ہٹا دو، لیکن اگر گھر بنانا ہے نا تو پھر کیا کرو؟ گھر کی 1-2 سیڑھیاں جو ہے نا وہ گھر سے راستے کی طرف نکال دو۔ اب آپ خود سوچیں، 2 سیڑھیاں اس طرف سے، یعنی 2 فٹ کا راستہ، ایک نے دبایا، 2 فٹ کا دوسرے والے نے دبایا، تو اس راستے میں رہا کیا؟
دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ادنا ایمان یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا. اس نے راستے میں تکلیف دہ چیز رکھ دی، ہمیشہ کے لیے رکھی. وہ ادنا ایمان بھی رہا کہ نہیں رہا؟ ادنا ایمان کی نشانی راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا تھا. اس نے راستے کے اندر تکلیف دہ چیز رکھ دی. کسی نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھئی چلو نیچے تو کچھ نہیں، اوپر سے جو وہ پہلی چھت ہے اس کی جو ہے نا وہ جو چھت ہے وہ 2 فٹ آگے کر دی راستے کی طرف. کسی نے اس نے بھی دبایا، اس نے بھی دبایا، پتہ نہیں. اور خود سوچیں، یعنی ایک ایسا گناہ ہے کہ اس راستے کو جتنے لوگ استعمال کرتے ہیں نا ان سب کا حق مارا گیا. اور قیامت میں ایک آدمی کو نہیں، ہمیں لگتا ہے ایسا ہے کہ راستے کی چیز جگہ دبا لینا بہت ٹھیک آسان کام ہے، اس لیے کہ کون پوچھتا ہے. اور ہر کوئی آدمی کہتا ہے یار مجھ سے خفا نہ ہو، میرا تو نقصان نہیں کیا، سب کا نقصان کیا ہے. تو سب خاموش رہتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عجیب سی ہماری بے حسی ہے. پکی سڑک بنی ہوتی ہے نا، پکی سڑک، بالکل صحیح. ایک آدمی کے گھر کا پانی نکلتا ہے اور راستے میں اس کے پانی کی اور بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ پرواہ ہی نہیں کرتا. اس کے گھر کا پانی آتا ہے، سڑک پر کھڑا رہتا ہے، 2-3 مہینے کے بعد پکی سڑک کھنڈر بن جاتی ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہاں یہ سب کو تکلیف کا سبب بن رہا ہے. اچھا، جو مکان بناتے ہیں نا، لینٹر ڈالتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف سے بھی راستہ بند کرتے ہیں اور دوسری طرف سے بھی راستہ بند کرتے ہیں اور اس کے بعد لینٹر ڈالتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو تیار سیمنٹ بجری وغیرہ مکس یہ پڑا ہوا ہے نا مسالہ، اور اسی سڑک میں بہت سارے کھڈے بنے ہوئے ہیں. اب یہ ایسے نہیں کرتا ہے کہ بھئی یہ مسالہ کچھ دیر کے بعد سوکھ کے خراب ہو جائے گا، دوسری تکلیف دہ چیز بن جائے گی راستے کے اندر. یہ ایسے نہیں کرتا کہ انہی کھڈوں کے اندر ڈال دیں تاکہ لوگوں کو سہولت ہو. حالانکہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جو ہے نا ایک درخت تھا، راستے کے اندر تھا اور اس کی وجہ سے راستے میں لوگوں کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہو رہی تھی. ایک آدمی نے اس درخت کو کاٹ دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے ایسے کیا ہو کہ بھئی ایک جو ہے نا وہ پک اپ میں سیمنٹ وغیرہ بجری مکس کر کے لائی ہو اور جو ہے نا جو کھڈے ہو ان کو اس میں یہ ڈال دیا ہو تاکہ لوگوں کو سہولت ہو. ممکن ہے اللہ اسی وجہ سے ہمیں جنت میں داخل کر دے. ایسے کسی کو نہیں دیکھا. ہاں یہ دیکھا ہے کہ بھئی یہاں جو ہے نا لوگوں کے لیے تکلیف کی صورت بناؤ، وہاں بناؤ، یہ کرو وہ کرو. ہماری بڑی بڑی گلیاں وہ اتنی چھوٹی چھوٹی بن گئی. کیوں؟ کچھ نے اس طرف کے مکان والوں نے کچھ دبایا راستے کو، کچھ اس طرف والوں نے دبایا. حالانکہ ایک ایسا گناہ ہے کہ ایک آدمی اب ہم آپ خود سوچے کتنا دباتے ہیں. اس طرف والا 1 فٹ 2 فٹ دبا لے گا، دوسری طرف اس طرح. اب 1-2 فٹ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن قیامت میں یہ 7 زمینیں ملا کے اس آدمی کے گلے میں توق بنا کے ڈالی جائے گی. اور پھر ایسے نہیں ہے کہ بس صرف یہی گناہ گار ہے، یہ تو مر گیا، اس کی اولاد آئی، اس کو بھی پتا تھا کہ بھئی راستے کی زمین تھی اور ابا جی نے دبا لی تھی، لیکن اولاد نے ایسے نہیں کیا کہ بھئی دبائی ہوئی زمین کو واپس کرو اور اپنے گھر کو پیچھے کرو تاکہ ابا جی کو قبر کے اندر راحت ہو. انہوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے بس چلتے رہے. اب جیسے ابا جی مجرم ہیں اس طریقے سے اولاد بھی مجرم ہیں، اس طریقے سے دوسری نسل آئی، پوتے آئے، وہ بھی مجرم ہیں. جتنی نسلیں آتی رہے گی ان سب کو پتہ تھا کہ بھئی یہ ہماری نہیں تھی، پھر بھی اس پر جمے رہے، یہ سب مجرم ہیں. تو میرے محترم دوستو، اپنے معاملات کو صحیح کرنا،
माशरत हमारी सही हो, मामलात सही हो, लेन देन हमारा सही हो, ये भी दीन है। हमारे जहनों के अंदर दीन क्या है? भाई नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, और ज़कात दो, हज करो, ये भी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अपने अल्लाह ने फरमाया है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया अल्लाह का फैसला ये है कि इबादत एक अल्लाह की जाएगी और वालिदैन के साथ एहसान किया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया कि अगर माँ बाप में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उनको उफ मत कहना, और वला तनहरहुमा, सख्त बात मत कहना। ये जो जिनके घरों के अंदर माँ बाप हैं और बूढ़े हैं, और इस हद तक बूढ़े हैं कि वो खिदमत में भी औलाद के मोहताज हैं, उनसे पूछो औलाद क्या करती है। जो खिदमत करते हैं एहसान जतलाते हैं। इसी माँ बाप ने सारी ज़िंदगी इस औलाद को पाला और इनके हर किस्म के ज़रूरियात का ख्याल रखा, एक एक चीज़ का। और मेरे मोहतरम दोस्तों, अब जब वो माँ बाप कुछ अरसे तक बूढ़े होते हैं, उसके बाद दुनिया से ही चले जाते हैं, ये कुछ अरसे तक खिदमत करना औलाद पर ऐसे बोझ बनता है कि पता नहीं माँ बाप को क्या क्या कहते हैं। अल्लाह उलमा फरमाते हैं कि ये उफ है ना, उफ, इससे कम भी दर्जा होता तो अल्लाह इसको भी हराम कर देते। जो भी वो इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो थोड़ी सी बात पर जो है ना वो गुस्सा हो जाता है। यहाँ इसीलिए अल्लाह ने ये फरमाया कि बुढ़ापे में मत कहना। जवानी में भी मना है, जवानी में भी हराम है। बुढ़ापे की तखसीस इसलिए की कि आम तौर पर ये सूरतें बुढ़ापे में ज़ाहिर होती हैं। फरमाया कि एक तो नरम बात कहो और ये कहो कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह तू इन पर रहम फरमाया जैसे इन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की थी। तो अगर हमारे जो माशरे का दीन है ना, जो माशरे का दीन है, ये अगर वजूद में आ जाए तो भाई हमारी ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये भी चैन सुकून वाली हो जाए, ये भी राहत वाली हो जाए। यहाँ अल्लाह के अहकामात हमसे ढूंढते हैं, उसकी वजह से अल्लाह की नाफरमानी ज़ाहिर होती है। उसके बाद क्या होता है, अल्लाह ये सब के सब जो है ना अल्लाह की तरफ उठते हैं और अल्लाह से इसी के मुताबिक फैसले नाजिल होते हैं। फिर मेरे मोहतरम दोस्तों, इस माशरे के अंदर अल्लाह के अहकामात को ज़िंदा करना ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। माँ बाप के अपने हुकूक हैं, उनके हुकूक अदा करना, औलाद के अपने हुकूक हैं उसको अदा करना। खावंद के अल्लाह ने अपने हुकूक बयान किए, बीवी के अपने हुकूक बयान किए। आज मसला ये है कि हम में से हर कोई अपने हुकूक का मुतालबा करता है लेकिन दूसरों के हुकूक को अदा नहीं करता। उसका नतीजा सारी दुनिया का फसाद है। सारी दुनिया में जो फसाद है उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद यही है कि भाई मिसाल के तौर बेटा और बाप, इस पे लड़ाई किस बात में है? बेटा अपने हुकूक का मुतालबा कर रहा है, माँ बाप अपने हुकूक के मुतालबा कर रहे हैं। कारखानेदार और मजदूर, इनके अंदर लड़ाई क्यों है? कारखानेदार अपने हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं, मजदूर अपने हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं। इसी तरीके से मेरे मोहतरम दोस्तों, सारी दुनिया में देख ले, हर आदमी अपने हुकूक का मुतालबा करता है और दूसरे किसी का हक अदा नहीं करता। और अगर हर आदमी ये कर ले कि भाई मुझे दूसरों के हुकूक अदा करने हैं, दूसरे करे कि ना करे, सारी दुनिया का फसाद खत्म हो जाए। और हमें अगर इसकी आसान सी सूरत यह है कि हम जो भी काम करें अपने अल्लाह के लिए करें। हमें किसी के साथ नेकी करनी है, किसके लिए करनी है? अपने रब को राज़ी करने के लिए। अगर हमने इस नियत से की तो उसके बाद अगर वो हमारे साथ बुराई करेगा तो हमारे ऊपर ठेस नहीं पहुंचेगी, इसलिए कि हमने तो अल्लाह के लिए किया था। और फरमाया
वमा आतैतुम मिन रिबन लियरबुआ फी अमवालिन्नास फला यरबु इंदल्लाह। एक आदमी किसी को देता है इसलिए कि लोगों के माल में बढ़ जाए, मतलब ये है कि ये मुझे भी करे, मैं इसके साथ इसलिए कर रहा हूँ कि कल मेरे साथ करेगा। फरमाया फला यरबु इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ ये चीज़ नहीं बढ़ती। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजह अल्लाह, और फरमाया जो तुम इसलिए देते हो कि ये अल्लाह के लिए देते हो, अल्लाह के यहाँ बढ़ जाए, फरमाया फउलाइका हुमुल मुज़इफून, वो माल बढ़ता है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो भी अमल किया जाए, इन्नमल अमालु बिन्नियात, फरमाया कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है। शैतान इसलिए इंसान की नीयत को बिगाड़ता है, अल्लाह की रज़ा के लिए ना रहे, कहीं शोहरत को ले आता है, कहीं दिखलावे को ले आता है, कहीं किसी को, कहीं किस चीज़ को, कहीं किस चीज़ को। जहाँ दिखाई देता है कि यहाँ इससे मेरा नाम बनेगा ना, तो वहाँ बेदरेग लगाना आसान है। और जहाँ पता चलता है कि यार यहाँ ठीक जगह है, लेकिन यह है कि यहाँ कोई वाह नहीं करेगा, वहाँ 1 रुपये लगाना भी मुश्किल हो जाता है। अल्लाह तो देखते हैं कि बंदा किसके लिए कर रहा है, और हम सब ने अल्लाह के पास जाना है और अपने सारे आमाल का अल्लाह को हिसाब देना है। और मेरे मोहतरम दोस्तों, भाई और बुजुर्गों, ये जो आखिरी बात है ना, वो यानी और उसकी वजह क्या है, ये जो तबलीग में हम अल्लाह के रास्ते में निकलने पर इतना जोर क्यों लगाते हैं, वो जोर लगाने की वजह ये है कि इंसान अगर ये चाहता है कि मेरे अंदर नेकियां आए या मेरे अंदर नेकियां करने की इस्तेदाद पैदा हो, उसका तरीका यही है कि अल्लाह के रास्ते में इंसान निकले। ये जो तबलीग की मेहनत है ना, ये उम्मुल हसनात है, सारी नेकियों की माँ है। जैसे बच्चे की पैदाइश बग़ैर माँ के नहीं हो सकती है, नेकियों का वजूद अल्लाह के रास्ते में निकले बग़ैर नहीं आ सकता। ये जिस माहौल के अंदर हम सब रह रहे हैं, जिस माहौल के अंदर हम सब रह रहे हैं, और इस माहौल के अंदर बिगाड़ ही बिगाड़ है, इसमें जितना रहेंगे बिगड़ते चले जाएंगे। अगर मेरे मोहतरम दोस्तों हम अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, इस माहौल को छोड़ेंगे, वो आप खुद सोचे ना, ये हदीस की किताबों के अंदर वाक़या है, मुख्तलिफ रिवायात हैं। एक आदमी ने एक ऐसे माहौल को इख्तियार किया कि वहाँ उससे 99 कत्ल हुए, बिगड़ा हुआ माहौल था। अब एक बुजुर्ग के पास गए, उनसे कहा भाई मेरे लिए कोई सूरत है तौबा की? और क्या किया है जी? 99 कत्ल हुआ, तेरी कैसे तौबा होगी? उसने जो 100 जो है ना इसी पर पूरे कर लिए, इसको भी ख़त्म किया। उसके बाद किसी आलिम के पास गया, उन्होंने कहा भाई मेरे लिए तौबा की सूरत है? उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, अल्लाह की ज़ात तो अरहमुर राहिमीन है, अल्लाह तो बड़े से बड़े गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें इस बस्ती को छोड़ना पड़ेगा। जिस बस्ती में तुम रहे हो और तुमने जो है ना इतने जराइम किए हैं, इसी जगह रहते हुए तुम्हारी इस्लाह हो जाए, ऐसे हो नहीं सकता। इसको छोड़ दो, वो फलां बस्ती है, वहाँ सही किस्म के लोग रहते हैं, अल्लाह वाले रहते हैं, वहाँ चले जाओ। तबलीग की मेहनत में कहते हैं ना कि भाई इस माहौल को छोड़ो और उस मस्जिद के माहौल को इख्तियार करो। मस्जिद फरिश्तों का माहौल है, और फरिश्तों के माहौल में इंसान के अंदर फरिश्तों की सिफात पैदा होती है, और फरिश्तों की सिफात वो अल्लाह की इताअत है। अब ये चल पड़ा, रास्ते में मौत आ गई। अब जब मौत आई तो रहमत वाले फरिश्ते भी आ गए, अजाब वाले भी आ गए। रहमत वाले फरिश्ते कहने लगे तौबा करके आया था, अजाब वाले कहने लगे 100 कत्ल करके आया है। अल्लाह से पूछने लगे कि वह अल्लाह क्या वो हो? अल्लाह ने फरमाया कि भाई दोनों तरफ के रास्ते को नापो, वो रास्ता करीब है जिस तरफ ये जा रहा था, या ये जिससे आया ये करीब है। अब नापने लगे ना, अल्लाह तो अल्लाह है। कहीं ये आता है कि अल्लाह ने फरमाया कि जब भाई जिस तरफ जो है वो जा रहा था, उस तरफ की ज़मीन को कहा कि सुकड़ जाओ, और जिस तरफ से आ रहा था उसको कहा फैल जाओ। ये अल्लाह की रहमत थी।
کہیں آتا ہے کہ نہیں یہ آدمی جب جو ہے وہ یعنی اس کی موت آئی نا تو موت آتے ہوئے یہ جو ہے نا وہ جب اس کو پتہ چلا کہ میری موت آ رہی ہے تو اس موت کے دوران بھی یہ کھسک گیا اس طرف جس طرف اس کو جانا تھا. یہ جو جتنا کھسکا ہے لڑکا ہے نا اسی کے بقدر یہ اس بستی کے قریب ہوا اور یہ دوسری بستی سے دور ہوا. اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ بھی اس کو جنت میں داخل کرو. تو میرے محترم دوستو اللہ بہت غفور الرحیم ہے اور اللہ یعنی ہمارے اندازے سے زیادہ اللہ ہمیں چاہتے ہیں لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے. اس کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا قربانی کرنی پڑے گی. قربانی کیا ہوگی بھئی ہمیں جو ہے نا اپنے کاروباروں کو چھوڑنا پڑے گا کچھ وقت کے لیے. اس طریقے سے ہم نے اپنے بال بچوں کی کچھ دیر کے لیے قربانی دینی پڑے گی. کچھ پیسے اللہ کے راستے میں لگانے پڑیں گے اپنی ذات پر. اگر ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے وقت لگائیں گے بھائی آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اب جب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا تو لوگوں کی ہدایت کیسے ہوگی؟ یہ اب اتنے ارحم الراحمین رب اور وہ رب ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دے ایسے ہو نہیں سکتا. اللہ نے کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا لیکن جو نبیوں کا کام تھا نا وہ اللہ نے ختم نہیں فرمایا. نبوت ختم فرمائی نبیوں کا کام ختم نہیں کیا بلکہ اس کام کو اس امت کے ہر فرد کو دے دیا. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. فرمایا ان سے کہو دیکھو میرا یہ راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ فرمایا ادعو الی اللہ میں لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں. میرا بھی ہے انا ومن اتبعنی میرے ماننے والوں کا بھی ہے. اب اگر صرف علماء کا کام ہوتا نا تو فرماتے بھئی میرا بھی ہے علماء کا بھی ہے. اگر حکومت والوں کا کام ہوتا اللہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم یہ کہو کہ بھئی میرا بھی ہے حکومت والوں کا بھی ہے یا فلاں طبقے کا ہے میرا بھی ہے فلاں طبقے کا بھی ہے میرا بھی نہیں. فرمایا انا ومن اتبعنی میرا بھی ہے میرے ماننے والوں کا بھی ہے. ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے. کیا مطلب؟ ہر مسلمان کے ذمے اللہ کے دین کی دعوت ہے. یہ جو تبلیغ کی محنت ہے اس میں بھولا ہوا سبق یاد دلایا جا رہا ہے. ہم ایک یعنی صحابہ کے زمانے میں یہ چیز سمجھ میں بالکل آسانی سے آتی تھی. ہر مسلمان پہلے دن کا مسلمان سمجھ جاتا تھا کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی اشاعت ہے اللہ کے دین کو پھیلانا ہے. آج جو چیز وہاں صحابہ کے زمانے میں ایک ایسا ماحول بنا تھا کہ جو چیز پہلے دن کا مسلمان سمجھ جاتا تھا آج وہ 20 اور 30 اور 40 اور 50 60 70 سال کا مسلمان آج وہ بات نہیں سمجھ رہا کہ بھئی میرے ذمے اللہ کے دین کی اشاعت ہے اللہ کے دین کو پھیلانا ہے. یہ جو صحابہ تھے نا نہ ان کے پاس دنیا کے پیسے اتنے زیادہ تھے نہ ان کے پاس دنیا کی چیزیں اتنا زیادہ تھی نہ اتنی سہولتیں تھیں. اس کے باوجود صحابہ کی زندگی شاید ہے کہ ساری کی ساری دنیا میں گئے ہیں اور ساری کی ساری دنیا کے اندر اللہ کے دین کو پھیلایا ہے. اگر صحابہ کی زندگی کے اندر صحابہ کے ذہنوں میں بھی یہ دین کی محنت کرنا اس کی اتنی ہی اہمیت ہوتی جتنی ہمارے ذہنوں میں ہے تو پھر وہ ایسی قربانیاں نہیں کرتے جیسے ہم نے کی یا ہم کرتے ہیں. میرے محترم دوستوں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے دین کو پھیلانا میری ذمہ داری ہے. اس کے لیے جان کی قربانی دینا مال کی قربانی دینا وقت کی قربانی دینا وہ سب کچھ دے رہے تھے اور ایسے علاقوں میں جا رہے تھے جہاں استقبال نہیں تھا.
جہاں استقبال نہیں تھا وہاں تو انکار تھا، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ الٹا لڑنے کے لیے تیار تھے۔ ان تک بھی صحابہ پہنچ رہے تھے اور ان کے خیر خواہ بن کر پہنچ رہے تھے۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا اور اپنی سب کچھ کی قربانی دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت بعض لوگوں کو اتنے اونچے درجے دیں گے کہ ان کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی خوش ہو جائیں گے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے، لوگوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے اور اللہ کو لوگوں کا محبوب بنائیں گے، اور زمین پر لوگوں کی خیر خواہی کے لیے پھریں گے۔ زمین پر لوگوں کی خیر خواہی کے لیے پھرنا، کہیں افریقہ جا رہے ہیں، کہیں امریکہ جا رہے ہیں، کہیں ہمارے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں، کس لیے؟ کسی سے کچھ لینا نہیں، ان تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا۔ اب کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے، آخر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کو لوگوں کا محبوب کیسے بنائیں گے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ لوگوں کو ان کاموں کے کرنے کی ترغیب دیں گے، یہ لوگوں کو ان کاموں کے کرنے کی ترغیب دیں گے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور جب ان کی ترغیب سے لوگ ان اعمال پر آ جائیں گے خود بخود اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے زمانے پر بڑا احسان فرمایا کہ بھئی اس نقل و حرکت کو بھی زندہ فرمایا، ہمیں کچھ سمجھ بھی عطا فرمائی۔ اب اس کے لیے میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی فارغ ہوتا نہیں ہے، اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے۔ یہ جو دنیا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے نا، یہ انسان کو جکڑے ہوئے ہوتی ہے، اور دنیا کے جو تقاضے ہیں یہ بھی انسان کو پیچھے کی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی تھا، اس کو جو ہے نا وہ یہ جنات مسخر کرنے کا، جنات قبضہ کرنے کا شوق تھا کہ ان کو میں قبضہ کروں گا پھر ان سے اپنے کام نکالوں گا۔ تو ایک اسی جو ہے عامل کے پاس گیا، انہوں نے کہا بھئی مجھے جو ہے نا کوئی طریقہ بتاؤ۔ تو اس عامل نے اس سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں طریقہ بھی بتا دوں گا اور یہ جن بھی تمہارے قبضے میں آ جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے پاس کام ہوگا نہیں اور یہ تمہیں ختم کر دے گا۔ اس نے کہا نہیں جی میرے پاس تو بہت سارے کام ہیں، اسی وجہ سے چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کو طریقہ بتایا نا، اس نے اس پر عمل کیا، جن اس کے قبضے میں آیا۔ اس نے کہا کوئی کام ہے؟ جن نے کہا کوئی کام ہے؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں ہے؟ کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا یار میرے لیے ایک بہترین قسم کا گھر بناؤ۔ جن نے بنا دیا۔ اس نے کہا اور کوئی کام ہے؟ اس نے کہا میری فصل ہے وہ کھیت کے اندر ہے، اس کو کاٹ دو اور گھر پہنچا دو۔ اس نے ایک دم وہ کر دیا۔ اس نے کہا اور کوئی کام ہے؟ 2-3 اور کام تھے وہ بھی بتائے، وہ بھی کر دیے۔ اب جن سر پہ کھڑا ہے کہ کوئی اور کام ہے، اور اس کے جتنے کام تھے وہ تو ختم ہو چکے تھے۔ اب جن نے اسے کہا کہ بھئی جلدی جلدی بول ورنہ نمبر تیرا ہے، تجھے بھی ختم کرتا ہوں۔ اب یہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ چلو اسی عامل کے پاس جاؤ جس سے پوچھا تھا کہ اس سے جان کیسے چھوٹے گی، اس جن سے اب جان کیسے چھوٹے گی۔ اس کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی یہ بات تو میں تمہیں پہلے کر چکا تھا کہ دیکھو تمہارے پاس کام ہوگا نہیں، یہ تمہیں ختم کر دے گا۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب جان چھڑانے کی ترتیب بناؤ۔ تو عامل نے اسے کہا کہ دیکھو سامنے کتا ہے نا، اس کی دم کاٹ کے اس کو دے دو کہ بھئی یہ سیدھی کر دیں۔ اس نے دم کاٹی نا، اس جن کو دے دی، اس نے کہا اس کو سیدھی کرو۔ اب وہ دم کو سیدھی کرے نا، جن دم کو سیدھی کرے، چھوڑ دے تو پھر ٹیڑھی ہو جائے، پھر سیدھی کر دے، پھر چھوڑ دے تو پھر ٹیڑھی ہو جائے، پھر سیدھی کرے، پھر چھوڑے تو پھر ٹیڑھی۔
करते 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 जिन समझ गया कि अगर मैं सारी ज़िंदगी भी इस दुम को सीधी करता रहा ना, इसने कभी सीधा नहीं होना। तो उससे कहने लगा कि भाई बात सुनो, ये जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है ना, ये घर दिया, तुम्हारे काम किए, सब के सब दे रहे, लेकिन मुझे आज़ाद कर दें। तो इसका भी ये मकसद था, इसने उसको आज़ाद कर दिया। तो उस आलिम ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि जो दुनिया है और दुनिया के जितने काम हैं, इन सब की मिसाल कुत्ते की दुम की तरह है। अगर हम ये कहते हैं ना कि जी मुझे इंशाल्लाह 4 महीने तो मैंने नहीं लगाए, लेकिन मैं लगाऊंगा ज़रूर, हाँ, मेरा पक्का इरादा है मौत से पहले पहले 4 महीने लगाऊंगा मैं, ठीक है, मेरा सालाना चिल्ला रहता है, मेरा पक्का इरादा है जाऊंगा, हाँ, लेकिन ये जो फला काम है ना ये हो जाए फिर जाऊंगा, ये जो फला काम है ना ये हो जाए। तो उस आलिम ने लिखा है अपनी किताब के अंदर कि जो दुनिया और दुनिया के जितने काम हैं इन सब की मिसाल कुत्ते की दुम की तरह है। अगर हम इसके सीधा करने में लग गए ना, हमारी उम्र ख़त्म हो जाएगी। जैसे जिन समझ गया ना कि उम्र ख़त्म हो जाएगी लेकिन मैं इस दुम को सीधी नहीं कर सकूँगा, इसी तरीके से मेरे मोहतरम दोस्तों, हम सब की उम्रें ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा वक्त हम पर नहीं आएगा कि हमारे सारे मसाइल बन जाएंगे और फिर मैं निकलूँगा। जिसने भी निकलना है और जिस वक़्त भी निकलना है, अपने कामों को आगे पीछे करके निकलना है, और जिसने जितना जल्दी निकला इसी एतबार से नफ़े में रहेगा, और जो जितना देर से निकला इसी एतबार से खसारे में रहेगा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अपने आप को धोखा ना दें। भाई जिसने 4 महीने नहीं लगाए, 4 महीने के लिए खड़ा हो जाए और नकद खड़ा हो, और जिसके सालाना चिल्ला रहता है, अब तक उसका सालाना चिल्ला न लगा, वो भी नकद खड़े हो जाए। माशाल्लाह, जो तैयार है ये तो अपनी जगह पर खड़े हों, इसके अलावा कोई भी खड़ा ना हो जी। जी भाई।